اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ذی الحج کی 2 تاریخ کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ماہ ذی الحج کے مہینے کی آمد ہے، بہت ہی برکتوں والا، بڑی ہی شانوں والا، بڑی ہی رحمتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اللہ پاک کو عشرہ ذی الحج بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اور عشرہ ذی الحج میں اپنے بندے کا ہر نیک عمال کیا بھی بڑا اللہ کو پسند ہے۔ عشرہ ذی الحج میں جتنی زیادہ ہو سکے نیکیاں کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اللہ سے رو رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ یاد رکھیں، عشرہ ذی الحج میں آپ اللہ کی بارگاہ میں جو نیکی بھی کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے جو نیکی کریں گے، اللہ کریم آپ کی اس نیکی کو پسند کرے گا اور آپ کو دگنا عطا کرے گا۔ اس مہینے میں آپ جتنا ہو سکے ذکر الہی کریں، ذکر و ذکار کریں، بارگاہ الہی میں جھک جائیں، ندامت کے آنسو بہائیں، نظر جبی جھکائیں۔ اللہ کریم آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے گا، مصیبتوں کو ختم کرے گا، دعاؤں کو قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گی، قرآنی لفظ کا وظیفہ ہے اور اللہ کے نام پہ منحصر ہے۔ قرآنی آیات، قرآنی لفظ یا قرآنی صورتیں ہوں، اللہ کے نام ہوں، بڑی ہی طاقت اور تاثیر رکھتے ہیں۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ذی الحج کی 2 تاریخ والے دن لازم کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کو طرح طرح کی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں سے نوازے گا۔ اس کے علاوہ عشرہ ذی الحج میں جتنا زیادہ ہو سکے تکبیر کو بلند آواز میں پڑھیں، تکبیر کو اپنے دل میں پڑھیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو آپ جتنا زیادہ ہو سکے 10 ذی الحج سے پہلے پڑھیں، یعنی نماز عید سے پہلے جتنا ہو سکے اس آپ دعا کا ورد کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے آج میں آپ کو جو بتاؤں گی، لیکن اس کی برکات، اس کے فضائل بہت ہی زیادہ ہیں۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کے نام پہ شروع کیا ہے، اس چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں، وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو 2 ذی الحج والے دن سے لے کر 10 ذی الحج تک کر سکتے ہیں۔ آج 2 ذی الحج ہے، آج سے ہی آپ اس عمل کو شروع کریں اور 10 ذی الحج تک آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ میری جس بہن کو، جس بھائی کو جب بھی یہ وظیفہ ملے، تبھی سے آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 101 مرتبہ یا قادرو کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جب آپ پوری لگن کے ساتھ وظیفے کو کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جتنی لگن کے ساتھ آپ وظیفہ کریں گے، جتنی لگن کے ساتھ آپ دعا مانگیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بس جلدی 101 مرتبہ ہم پڑھ لیں، نہیں، آپ نے پوری دل لگی کے ساتھ، پورے دھیان اور توجہ عاجزی کے ساتھ اللہ کو یا قادرو کر کے پکارنا ہے۔ یا قادرو، یا قادرو، یا قادرو۔
اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں آپ نے 101 مرتبہ یا قادرو پڑھنا ہے۔ جب 101 مرتبہ یا قادرو پڑھ لینا ہے، دعا کے لیے جب آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور دعا آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے، یا قادرو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا قادرو اس وظیفے کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما، یا قادرو ہمیں رزق دولت سے نواز دے، یا قادرو ہمیں ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما، یا قادرو ہماری تمام پریشانیوں کو ختم کر دے، یا قادرو ہمیں ہر مصیبت سے نجات دے، یا قادرو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھنا، یا قادرو ذی الحج کے پہلے عشرے کی جتنی بھی برکتیں ہیں ہماری خالی جھولیوں میں ڈال دے، ہمارے خالی ہاتھوں میں ڈال دے، یا قادرو تو بہت ہی قادر ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو غنی بھی ہے، تو رزاق بھی ہے، تو قہار بھی ہے، تو غفار بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تو رحمان بھی ہے، یا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ مولا ہمیں دنیا کی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما، ہمیں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما، ہم پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھنا، ہماری تمام پریشانیوں کو ختم کر کے اپنی رحمت کے صدقے ہمیں اطمینان اور سکون عطا فرما، مولا ہماری زندگیوں میں خوشحالیاں لے آ، مولا ہم جو دعا بھی تجھ سے مانگے ہماری دعا کو قبول شرفیت کا آزاد عطا فرما۔ اس طرح اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا ہماری تمام نیک دلی حاجات کو پورا کر دے، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، دشمنوں کی دشمنی سے بچا۔ اس طرح اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ یاد رکھیں عشرہ ذی الحج ہم مسلمانوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ کو جب عشرہ ذی الحج پسند ہے، ہم مسلمانوں کو چاہیے عشرہ ذی الحج میں خوب عبادت کریں۔ یاد رکھیں عشرہ ذی الحج میں عبادت کی گئی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آپ عشرہ ذی الحج میں راتوں میں عبادت کیا کریں، یہ نہیں کہ ساری رات آپ نے پڑھتے ہی رہنا ہے، کچھ گھڑیاں چند لمحے اللہ کی یاد میں گزاریں، اللہ کے نام کر دیں۔ یہ چند گھڑیاں چند لمحے ہماری آخرت کو بہتر بنائیں گے، ہماری دنیا کو بھی بہتر بنائیں گے۔ یاد رکھیں ہمارے بزرگان دین، اولیاء کرام، انبیاء کرام کو دنیا سے زیادہ اپنی آخرت سنوارنے کا شوق تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق دے، آخرت کو جنت بنانے کی توفیق دے، آخرت میں ہمیں اپنے درجات بلند کرنے کی توفیق دے، اس دنیا سے جو رخصت ہو گئے ہیں ان کو پڑھ کے بخشنے کی توفیق دے، آمین۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ پاک عشرہ ذی الحج میں ہر مسلمان کو قربانی کرنے کی توفیق دے، نیکی کے عمل کرنے کی توفیق دے، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دے۔ جو لوگ حج کی سعادت حاصل کرنے گئے ہیں اللہ پاک ان کے حج کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا کرے، جو لوگ نہیں گئے یا خواہش رکھتے ہیں اللہ پاک آئندہ سال ان کو بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اپنے گھر کی تمام رحمتیں، تمام برکتیں انہیں بھی نصیب فرمائے۔ اور میری جن بہنوں اور بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، جنہوں نے نہیں بھی کہا، یا رب العالمین سب کی دعاؤں کو قبول شرفیت عطا فرما، مولا سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، جو مانگے اللہ پاک انہیں ہر چیز عطا کر جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔